اسلامی مقدسات کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور نام نہاد مسلم لیڈران خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی حمیت کہاں چلی گئی؟ ان کی غیرت ایمانی کہاں مر گئی؟ اور یہ مغربی سرکاری کتے اور یہ یوروپین سرکاری کتے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اب میں اس بزم کے سلسلے کی آخری کڑی جو میں خود آپ کے سامنے پیش کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اس کا رد عمل، اور یہ گستاخیاں کس طرح بند ہوں، اس کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک اہم اور عظیم مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے ایک طرف اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ایک طرف غم اور رنج کی آہ ہے، ایک طرف رنج اور غم انگڑائی لے رہا ہے کہ اس مقدس ہستی کی شان میں آئے دن گستاخیاں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، جس نے پوری انسانیت کو انسانیت کا پیغام دیا۔ پوری دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، پوری دنیا، پوری انسانیت خون سے رنگین تھی، پوری دنیا میں ظلم و بربریت عام تھی، پوری دنیا میں وحشت اور خونریزی عام تھی، ہر انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو وراثتوں کے اندر تقسیم کیا جاتا تھا، عورت دنیا کی گری پڑی چیز سمجھی جاتی تھی، عورت کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت ایک مظلوم کی زندگی گزار رہی تھی، عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، عورت اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کر پاتی تھی، عورت اپنا حق نہیں مانگ سکتی تھی، عورت کو اس کا حق مانگنا گویا کہ ایک طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور یونان میں تو عورت کو یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ عورت انسان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ عورتوں کو جانور اور جانوروں میں سب سے گھٹیا جانور عورت کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور جو انسان عورت سے جتنا دور رہ سکتا تھا اس کو اتنا ہی مقدس اور پاکیزہ سمجھا جاتا تھا۔ اتنی گری پڑی حالت عورت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری شریعت لے کر آئے، انہوں نے عورت کو اس کا حق دیا، اور بیٹیوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے، ماؤں کو ان کے حقوق عطا فرمائے، بہنوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے۔ ماؤں کے تعلق سے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے پیروں تلے جنت ہے، اور جس طرح بیٹی کے تعلق سے فضائل بیان فرمائے، بہن کے تعلق سے فضائل بیان فرمائے کہ بہن اس کی عزت ہے، اور اگر کسی کو بیٹی کی پرورش کا موقع نہ ملے تو بہن کی پرورش کر کر وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اسی طرح بیٹی کے تعلق سے فضائل بیان فرمائے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنا 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔
تو بیٹیوں کے حقوق بیان فرمائے، ماؤں کے حقوق بیان فرمائے، بہنوں کے حقوق بیان فرمائے، اور قرآن کریم میں اس کا واضح طور پر حکم فرمایا کہ تم اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہو، اور عورتوں کو وراثتوں کے اندر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو وراثت کے اندر تقسیم کی جاتی تھی خود وراثت کا حصہ دار بنایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا جس طرح حصہ ہے تو عورت کا بھی حصہ ہے، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا لفظ پہلے ذکر فرمایا، مرد کا بعد میں ذکر فرمایا، اور اس طرح سے عورت کو اہمیت دی، اور زمانے جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسی طرح غلاموں کے حقوق آپ نے جو ہے عنایت فرمائے، غلاموں کا حق سمجھایا، مزدوروں کا حق سمجھایا۔ مزدوروں کی یہ حالت تھی کہ کام کرتے کرتے ان کے ہاتھ شل پڑ جاتے تھے، ان کی کمر جھک جاتی تھی، لیکن ان کو مزدوری نہیں ملتی تھی۔ مزدور دن بھر مزدوری کرتا، دوسرے دن تیسرے دن ہفتوں مہینوں مزدوری کرتا تھا، لیکن اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ وہ بھوک پیاس کی شدت برداشت نہیں کر پاتا تھا اور زمین پہ پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتا تھا۔ وہ مردار کھا جایا کرتے تھے اس لیے کہ بھوک پریشان کیا کرتی تھی۔ اس مظلوم انسانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ اعطوا الاجیر اجرہ یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اور پھر اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، مزدوروں کے حقوق بیان فرمائے، ہر ایک کو جو ہے جینے کا سلیقہ سکھایا، رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے یہ سارے حالات دیکھ کر اور یہ بات سن کر کہ اس نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ آج فرانس کے راشٹرپتی نے، فرانس کے صدر نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اسلام پر جو ہے الزام لگایا ہے، اسلام کو برا بھلا کہا ہے، اور مسلم حکمران آج تماشا بنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں، اور غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی ختم ہو چکی ہے، اور وہ گل اور وہ چنگاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی بجھ چکی ہے۔ گویا کہ جو قیمتی سرمایہ تھا دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا، وہ ختم ہو چکا۔ آزادی اظہار رائے یہ بڑا سنہرا عنوان ہے، اس عنوان کے تحت لوگ آئے دن نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اس سنہرے عنوان کا سہارا لے کر اسلامی مقدسات کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور نام نہاد مسلم لیڈران خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی حمیت کہاں چلی گئی؟ ان کی غیرت ایمانی کہاں مر گئی؟ اور یہ مغربی سرکاری کتے اور یہ یورپین سرکاری کتے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پاس و لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یاد کریے عرفات کا میدان ہوگا اور میزان عدل قائم کی جائے گی۔ ایک طرف میزان عدل قائم ہے، جہنم دہک رہی ہوگی اور سورج سر کے اوپر آ جائے گا، گرمی اور تپش پریشان کر رہی ہوگی، ہر انسان جو ہے بدحواشی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں اپنے دودھ پیچھے بچے کو پھینک دے گی، باپ بھائی سے، بہن بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کا جاہ و جلال ہوگا اور قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی۔ ایسے میں کون ہمارے لیے سہارا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جو تشریف لائیں گے، اپنا امامہ اتار کر رکھ دیں گے اور اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جائیں گے
اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے اور اپنی امت کے لیے مغفرت مانگیں گے، اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دے گا، اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اپنی امت کو معاف کروا دیں گے، اپنی امت کی بخشش کروا دیں گے۔ اس عالم میں بھی، اس دنیا میں بھی، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی نبی اپنی امت سے محبت کا پروانہ پیش کریں گے، اپنی امت کی فکر کریں گے۔ آج اس نبی کے ماننے والوں کی ایمانی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ ایمانی حمیت کہاں چلی جاتی ہے؟ اور ایک دور وہ بھی گزرا ہے اس امت کے اوپر کہ بحرین کا واقعہ ہے۔ بحرین میں شام کا وقت تھا، شام کا وقت تھا اور کچھ بچے لکڑی سے ہاکی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ گیند بیچ میں پڑی ہوئی تھی، ایک بچہ ادھر سے لکڑی مارتا، گیند ادھر چلی جاتی، ایک بچہ ادھر سے لکڑی مارتا، گیند ادھر چلی جاتی۔ جو میدان تھا، میدان کے پاس میں کچھ پادری بیٹھے ہوئے تھے، ان پادریوں کے درمیان پادریوں کا سردار جس کا نام اسقف تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ گیند اچانک اچک کر اس پادری سردار کے سینے میں لگتی ہے، وہ پادری سردار گیند پکڑ لیتا ہے، بچے جاتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری گیند لوٹا دیجیے، وہ پادری گیند دینے سے انکار کرتا ہے۔ مسلمان بچے کہتے ہیں ہم تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، تم ہمیں ہماری گیند واپس لوٹا دو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پادری مسکراتا ہے، ہنستا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ بچے جو گیند لینے کے لیے گئے تھے، گیند کے لیے منت سماجت کر رہے تھے، ان کی ایمانی حمیت جوش میں آتی ہے، ایمانی غیرت جوش مارتی ہے، اور وہ لکڑی سے جس سے گیند کھیل رہے تھے اس لکڑی سے مار مار کر اس پادری سردار کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ پادریوں کا وفد ان بچوں کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مقدمہ سنتے ہیں، اور وہ عمر فاروق جنہوں نے بڑے بڑے ملک فتح کیے، کیسر و کسرا فتح کیے، عظیم فاتح کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، بڑے بڑے شہر فتح ہوئے، آپ خاموش رہے، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، آپ خاموش رہتے تھے۔ لیکن واقعہ سنا اور اس عیسائی پادری کی موت کی خبر سنی، فوراً خوشی سے کھڑے ہوئے اور کہا اللہ نے اسلام کو معزز کر دیا، آج اسلام معزز ہو گیا، آج اسلام معزز ہو گیا، آج اسلام معزز ہو گیا۔ اور ان پادریوں کے وفد سے مخاطب ہو کر کہا اے پادریوں، تم نے ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی، ان کی ایمانی غیرت جوش میں آئی اور انہوں نے اس پادری کو ہلاک کر دیا۔ اس پادری سردار کے خون کو ضائع قرار دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا تم پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اس نے ان کی شان میں گستاخی کی تو انہوں نے بدلہ لے لیا، اپنے نبی سے سچی محبت کا ثبوت دیا، وفاداری کا ثبوت دیا۔ یہ جذبے تھے صحابہ کے اندر، بچوں کے اندر۔ آج کہاں چلے گئے وہ جذبے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصارم المسلول کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب روم کے بادشاہ کیسر کے پاس پہنچا تو اس نے خط کو چوما، سینے سے لگایا اور اس خط کا اکرام کیا، نبی کا اکرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو پروان چڑھایا، ترقی عطا کی۔ آج بھی غالباً اس کی نسل چلی آ رہی ہے، آج بھی اس کی نسل چلی آ رہی ہے۔ اور اسی طرح فارس کے بادشاہ کسرا کے پاس جب نبی کا خط پہنچا تو اس نے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا۔ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں کو ختم کر دیا۔ آج نام و نشان اس کا نہیں ملتا ہے۔ اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر، گویا کہ ایک طرح سے یہ اس کی عملی تعبیر ہے۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی ہیں، ان کے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ایک دن یہ نبی بھی انتقال کر جائیں گے اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نسل تو لڑکوں سے چلتی ہے، ان کے تو کوئی نرینہ اولاد ہے ہی نہیں، ہوتی ہے وفات پا جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، لڑکیوں سے نسل چلتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر،
اے نبی جی آپ غمگین نہ ہوئیے، رنجیدہ نہ ہوئیے، افسردہ نہ ہوئیے، ہم ان کی نسلوں کو ختم کر دیں گے، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہے، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوا ہے۔ کتنی سخت آمیز لہجے میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ آپ کا دشمن جڑ کٹا ہوا ہے، آپ کا دشمن مر جائے گا، اس کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن آپ کا تذکرہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قیامت تک چلتا رہے گا، آپ کا تذکرہ بلند ہوتا رہے گا۔ اور جو آپ کی تعلیم سے، آپ کے اسوے سے، آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے زندگی گزارے گا، آپ سے سچی محبت رکھے گا، ہم اس کو بھی اسی طرح ترقی دیں گے، اس کے تذکرے بھی بلند کر دیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی، جس نے نبی کی سچی محبت اپنے دل میں بٹھائی، جس نے نبی سے سچی محبت کی، نبی کی تعلیمات سے محبت کی، اللہ نے دنیا میں اس کو چمکایا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چمکایا۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، اور کوئی ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب نبی کا دامن پکڑ لیا، نبی کی پناہ میں آ گئے، نبی کی صحبت اختیار کر لی، اللہ نے ملکوں میں چمکایا۔ قیامت تک ان کا تذکرہ چلتا رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے، اولئک ھم المفلحون، کامیاب یہ ہیں صحابہ کرام، کامیاب یہ ہیں، اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، اولئک ھم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ سبقت کرنے والے ہیں، اور جو ان کی اتباع کرے گا ہم اس کو بھی اسی طرح آگے پہنچائیں گے، ترقی دیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اسی طرح جو ان کی اتباع کرے گا ہم بھی اس سے راضی ہو جائیں گے اور ہم ان کو اپنے سے راضی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو ہے ترقی کی منزلیں طے کروائیں، جبکہ وہ نبی کے قدموں میں اور نبی کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے بن گئے۔ آج اگر ہمارے دلوں میں سچی محبت نبی کی ہوگی، اللہ دنیا میں چمکائے گا، آخرت میں چمکائے گا۔ اور اگر سچی محبت نبی سے ہمارے دل میں نہیں ہے تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں تمہارے نزدیک، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک تمہاری جان سے، تمہاری والدین سے، تمہاری اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جب تک تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا ہو سکتا ہے جبکہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے، اس کے مال سے سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ اگر ہمارے دلوں میں سچی محبت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن وہ انسان جس نے دنیا میں جس سے محبت کی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج دنیا میں ہماری محبت اللہ کے رسول سے ہوگی، قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج اگر ہماری محبت اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی آل اولاد سے ہے تو یاد رکھیے یہ آل اولاد ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کر جائے گی۔ یہ جنتی ہے تو کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو اللہ ہمیں اعمال پر کھڑا کر دے گا۔ اور آج اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح ان کے دلوں سے اسلامی حمیت کو اور نبی کی محبت کو نکال دیا جائے، اور جب نبی کی محبت دل سے نکل گئی تو پھر کوئی سرمایہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکیں۔ آج نبی کے نام پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، موویاں بنائی جا رہی ہیں، اور جب کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ جب انسان نبی کا کارٹون دیکھے گا تو جب نبی کا تذکرہ ہوگا اس کے دماغ میں وہ کارٹون والا فوٹو جائے گا۔ فلمیں دیکھے گا نبی کے نام پر بنائی ہوئی، وہ کسی نبی کے نام پر بنائی گئی ہو۔ دیکھتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نام پر فلم بنائی گئی، یوسف علیہ السلام کے نام پر فلم بنائی گئی، کیا دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ جب نبی کا تذکرہ ہوگا پھر تمہارے دماغ میں وہ فوٹو آ جائے گا کہ نبی ایسے تھے۔ استغفر اللہ، یہ صرف ایکٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی حقیقی زندگی دیکھ لیں تو بالکل کتے اور خنزیر سے بدتر ہے، جن کو پیشاب کرنے کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے، جو ڈراموں کے اندر، فلمی دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے سے جو ہے بے حیائی کو، اولیانیت کو پھیلا رہا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے اور ارطغرل الغازی کے نام سے جو ڈرامہ آیا، لوگوں نے اپنے روزے برباد کر لیے، روزوں کی عبادت خراب کر لی،
اپنی نمازیں خراب کر لی۔ وہ عبادت کا مہینہ جس کے لیے لوگ 6 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے افسوس کیا کرتے تھے کہ اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا پائے، ایسے ہی مسلمانوں نے ضائع کر دیا۔ اور اب انہی ایکٹروں نے جنہوں نے ارطغرل غازی ڈرامہ بنایا تھا، آج ان کی زندگی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک دوسرا ڈرامہ بنایا ہے جس میں اسی ڈرامے کی مخالفت کی گئی، اور آج مسلمان غصے میں آ رہے ہیں کہ یہ تو ارطغرل غازی میں ایسے بن کر آئے تھے، اب ان کی زندگی ایسی ہے۔ ہر ایکٹر کی زندگی ایسی ہے، وہ اپنی ایکٹنگ کرنے کا پیسہ لیتے ہیں۔ جنہوں نے ارطغرل غازی بنایا تھا، آج ان کی زندگی دیکھ لیجئے، ایک دوسرا ڈرامہ بنایا ہے انہوں نے، اس میں ان کا کیا رول ہے؟ آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دینی حمیت کو اور اسلامی حمیت کو اور غیرت کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا پڑے گا۔ نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اتارنا پڑے گی، نبی کی تعلیم کے حلقے ہمارے گھروں میں ہوں، صحابہ کی تعلیمات ہمارے گھروں میں ہو، اور ہم دینی مجلسوں میں نبی کی تعلیمات کی مجلسوں میں شریک ہوں۔ نبی سے سچی محبت یہ ہمارے دلوں میں کس طرح آ جائے اس کی فکر کریں، نبی کے واقعات، نبی کی تعلیمات ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں ہو رہی ہو، ایسا ہم تہیہ کریں، ایسے ارادے کریں، ایسے عزائم کریں، اور ہم عمل سے ثبوت دیں کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اس کی زبان سے جو ہے مٹھاس ٹپک رہی ہے، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، یہ انسانیت کی کتنی خدمت کرتا ہے، یہ کتنا محبت کا پیغام دیتا ہے، اس کی زندگی جب اتنی اچھی ہے کہ کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے، نظر جھکا لیتا ہے، تو پھر ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے۔ وہ مجبور ہو جائے اس بات کو کہنے پر کہ یہ انسان ایسا ہے کہ اس کی ہمیں جو ہے اقتدا کرنا چاہیے، اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے عملی ثبوت دیا اور عملی طور پر ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم نبی کے سچے پیروکار ہیں، تو پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پوری دنیا میں جو اسلام کا پرچم لہرائے گا اور پوری دنیا نبی کا کلمہ پڑھے گی، وہ دن دور نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں عملی پیغام دینا ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے ان سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فرانس کے راشٹرپتی نے گستاخی کی ہے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، جیسا کہ اس وقت بڑے بڑے علماء کرام کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ فرانس میں نبی کے نام پر گستاخی کی گئی ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، کارٹون بنایا گیا ہے، اسلام پر الزام لگائے گئے ہیں، طنز کیا گیا ہے۔ اس لیے جو چیزیں فرانس میں تیار ہوتی ہیں، جو مصنوعات فرانس میں تیار ہوتی ہیں، مسلمان کسی خطے میں رہ رہے ہوں، کسی ملکوں میں رہ رہے ہوں، ان چیزوں کو نہ خریدیں، ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ تمام علماء کرام کی طرف سے اس وقت یہ بات آ رہی ہے، اس لیے میں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فرانس میں جو چیزیں بن رہی ہیں مسلمان اس کو کوئی بھی نہ خریدے، بالکل ہر طرح سے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور بتائے بھی صحیح کہ ہم ان چیزوں کو اس لیے نہیں خرید رہے ہیں کہ اس نے ہماری نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، بتائے بھی صحیح یہی ہے ایمانی غیرت، اور حب نبی کی غیرت یہی ہے کہ ہم اس لیے ان چیزوں کو نہیں خرید رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو ہماری یہ چھوٹی سی قربانی، علماء کرام کا کہنا ہے کہ نبی کی محبت کی یہ ادنا سی قربانی ہے، قربانی کا کوئی حق نہیں ہے، قربانی کا حق تو ہم زندگی بھر نبی کی شان میں ترانے پڑھتے رہیں، نغمے سناتے رہیں تو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی سی قربانی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا جو فرانس میں تیار ہوتی ہیں اور ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں، یا مسلمان کے کسی ملک میں کسی خطے میں بک رہی ہوں، مسلمان ان کو نہ خریدیں اور بتائیں کہ ہم اس لیے نہیں خرید رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ عمل۔ اللہ مجھے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور اسلام سے اور دین سے، اللہ کے دین سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنائے، جیسا نبی چاہتے تھے ویسا اللہ ہم سب کو بنائے، اور اللہ اپنے دین پر جینے مرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب